السلام علیکم، میں ہوں جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اور ولاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو خبر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ٹریان کیس مکمل طور پر فارغ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی سائپر کیس کب فارغ ہوگا اس ولاگ میں اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کی جنرل سیکریٹری رؤوف حسن ہے اس پر قاتلانہ حملہ کر لیا گیا ہے، ایک نیوز چینل کے باہر اس پر حملہ کر لیا گیا ہے کل، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے کہ اس کی کیا ہو گیا آج، اور پاکستان تحریک انصاف پر اس کی پر کیا آج تک آج کیا رد عمل لیا ہے اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو پاکستان تحریک انصاف اور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ایرانی صدر سعید رئیسی کی قیادت کے لیے ایرانی سفارتخانے گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور آئین تحفظ کی جو کمیٹی ہے وہ ایرانی سفارتخانے میں اس کے ساتھ تعزیت کی ہے، اس کی بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو پنجاب میں اسلام آباد میں 8 جون کو ہونے والے جلسے کی جو پی ٹی آئی جلسہ ہے اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ تو آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اور ولاگ میں سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹریان کیس مکمل طور فارغ ہو چکا ہے، کل اس کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا، لیکن جو سپریم کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2 جج صاحبان نے اس فیصلے کو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن اس پر جسٹس عامر فاروق نے دوبارہ ریورس کر دیا گیا تھا۔ لیکن جو ہی دوبارہ یہ کیس لگ گیا تو اس پر جو 3 جج صاحبان ہیں انہوں نے یہ فیصلہ باقاعدگی طور پر جاری کر دیا ہے کہ پہلے اس کیس پر مکمل کارروائی ہو گئی ہے اور اس کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا ہے، تو ہم اس پر بھی اس کو ناقابل سماعت قرار دے سکتے ہیں اور ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے ٹریان کیس۔ اس کے ساتھ ساتھ سائپر کیس کے حوالے سے کل اور آج بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ سائپر کیس کے حوالے سے جو حکومت کی طرف سے وکلا پیش ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وکلا پیش ہوئی، تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ سائپر کیس مکمل طور پر بڑھنے والا ہے اور کچھ ہی دنوں کی بات ہے سائپر کیس مکمل طور پر فارغ ہوگا اور اس میں بھی عمران خان صاحب مکمل طور پر رہائی کرنے کا حکم بھی دیا جائے گا اور سائپر کیس مکمل طور پر خارج کرنے کا بھی فیصلہ بہت جلد آنے والا ہے، کیونکہ کل جب جو جج صاحبان ہیں جسٹس سمین گل صاحب نے اس جو ریمارکس تھی وہ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک انہوں نے حکومتی وکلا سے پوچھا کہ سائپر آخر ہے کیا چیز، سائپر میں صرف ایک کاپی کو لہرانا کیا اس کا کوئی جرم ہے؟ اس پر آپ لوگوں نے ان کو اتنا سزا، سپریم کورٹ کے جو جج ہے اس نے تقریباً 10 سے 12 سال کی سزا دی ہے، اور اس نے کہا کہ اگر یہ انہوں نے کہا کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ اس نے لیک نہیں کی ہے، تو اس پر اس کے کو کس طرح آئین یا قانون کے تحت آپ لوگ ان کو سزا دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو وکلا سے پوچھا جو وہاں کی موجود گورنمنٹ کے وکلا تھے، انہوں نے کہا کہ اس جو کیس ہے اس یا سائپر سے کسی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، تو اس پر جو حکومتی وکلا ہے ان کی طرف سے کچھ کہنے کی اس کے پاس جواز نہیں تھی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس سے آپ لوگوں کی امریکہ کے ساتھ اب تک تعلقات خراب نہیں ہوئی، انہوں نے جو اس وقت کی عمران خان کی حکومت کی موجودگی میں جس وقت اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ڈیمانڈ کی، تو اس وقت بھی آپ لوگوں کی جو پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ سفارتی طور پر ابھی تک آپ لوگوں کی امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوئی، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی وجہ سے اور سائپر جو اس نے لیک کی گئی تھی جو کافی انہوں نے ایک جلسے میں لہرائی تھی، تو ان کے خیال میں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سائپر تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ تک پاکستان کی جو معاملات ہیں ان پر کوئی جو نقصان نہیں پہنچا، تو آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ
جو سابق وزیر اعظم ہے انہوں نے سائپر کو لہلا کر پاکستان کی تعلقات پر نظر انداز ہوئی ہے یہ سارا معاملہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کی بات ہے. تو یہ امید کی ظاہر کی جا رہی ہے کہ بہت جلد چیئرمین پی ٹی آئی کو عمران خان کو سائپر کیس میں سرخروغ کیا جا سکتا ہے، اور بہت جلد یہ سرپرائز عوام کو دی جا سکتی ہے. جو 3 جج صاحبان اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈٹ کھڑے ہیں، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ بہت جلد قوم کو بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے ٹریان کیس کے بعد. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو کل جو ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیکرٹری جنرل رؤوف جو سیکرٹری ہے رؤوف حسن صاحب پر کل کچھ نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا. اس پر بھی اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ رؤوف حسن پر چاقو کے ذریعے نامعلوم افراد نے حملہ کیا. یہ جو جی این این سے کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کی، اور جب وہ نجی چینل کے ساتھ گفتگو کی اس سے باہر آ گئی، تو یہ جو 3 جو افراد ہے جن کا اب تک تعین نہیں ہو سکا، تو یہ جو نامعلوم افراد ہے انہوں نے رؤوف حسن صاحب پر حملہ آور ہوئی اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی. ان کی جو بلیڈ کے ذریعے ان پر حملہ کیا، تو اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن ان کا جو پیر سے ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 18 ٹانکے اس کو لگ چکے ہیں اب تک، اور ابھی تک وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. اب تک انہوں نے اپنی کمپین جاری کی ہوئی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد وہ ایک پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور یہ جو نامعلوم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہم سامنے لانے والے ہیں. تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ آج ایک پریس کانفرنس کر رہی ہے. تو میں آپ کو کل جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کل کی اصل میں کیا ہوتا رہا اور کن لوگوں نے رؤوف حسن صاحب پر یہ حملہ کیا. رؤوف حسن صاحب انٹرویو کے لیے جے این این نیوز کے ہیڈ آفس کے باہر تھے کہ اچانک جو نامعلوم افراد نے چاقو سے جو پتھر بلیڈ ہے اس سے حملہ کیا، اور رؤوف حسن صاحب پر زخمی ہو گئی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی رؤوف حسن صاحب نے اس کی جو نتائج تھی، پھر اس کا سامنا کرنا پڑا رؤوف حسن صاحب کو. انہوں نے کہا رؤوف حسن صاحب نے اس حملے سے پہلے جو پریس کانفرنس کی اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا، اور اس کے بعد اصل میں یہ معاملہ کس طرح ہوا. تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ پھر کس طرف سے ہوا اور کس نے کرایا. تو ملک اس وقت وزیر اعظم نہیں اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے، جس سے ملک تباہ ہوا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بتایا جائے اپنی آئینی حدود میں رہے. تحریک انصاف آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، یہ رؤوف حسن صاحب نے کہا تھا. اور اس کے بعد جب وہ جی این این سے نکلی تو ان پر جو نامعلوم افراد جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ یہ خسرے ہے، اس نے اس پر حملہ کر لیا ہے اور ان کو زخمی کر دیا گیا ہے. لیکن جو رپورٹس بناتے ہیں جو اس میں ماہر ہوتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے، جب جو انکوائری کی گئی ہے تو ان کو پھر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ہم نے ان سے یہ معلومات حاصل کی کہ یہ اصل میں کیا معاملہ تھا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے چہرے پر اصل میں ان کا ٹارگٹ نہیں تھا، ان کو گردن کاٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. اور یہ ان کی بہت بہادری کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے رؤوف حسن صاحب نے. تو اس کے ساتھ ساتھ قاتل مبینہ طور پر گلے پر کٹ لگانا چاہتا تھا. جو قاتل ہے وہ بنیادی طور پر گلے پر کٹ لگانا چاہتا تھا. ہم اگر کامیاب نہیں ہو سکا، سب کو سوچنا ہوگا یا تو باقی تمام سیاستدان بھی ایسے حملوں کے لیے تیار رہے یا پھر اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ حکمران ہمیشہ حکومت میں نہیں رہتے. یہ ایک اچھی بات بھی ہے، اس پر حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر آج یہ خسرے
اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ ریاست اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آپ نے سوچنا یہی ہے کہ آج تو حکومت میں ہے آپ، کل آپ حکومت میں نہیں ہوں گی. شاید یہی لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں نہیں ہے، اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، کل یہی لوگ حکومت میں ہوں گی. اگر آپ لوگوں کے ساتھ کل ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ نے سوچنا ہے اس کے لیے ایک علیحدہ ایک ایک اسٹرانگ اس پر ریئیکشن لینا چاہیے حکومت کو کہ آئندہ اس طرح کی کسی کی ضرورت نہ ہو. کیونکہ ریاست تو اتنی بگڑ چکی ہے کہ اب خسری بھی پاکستان کی مقبول ترین جو پارٹی ہے ان کی لیڈران پر حملہ آور ہوتے ہیں. تو آپ نے سوچنا ہے کہ اس ملک میں پھر کیا کیا ہو سکتے ہیں. یہ بہت بڑی اس ملک میں اگر آپ دیکھا جائے تو اس سے پہلے سمیع ابراہیم ہے جو سینئر جرنلسٹ ہے، ان پر بھی ایک خسرو نے حملہ کیا گیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا تھا. لیکن اس وقت جو رؤوف حسن صاحب اس کے ٹارگٹ ہو گئی ہے، اور انہوں نے جو بلڈ کے ذریعے کارڈ لگایا تھا، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو 18 ٹانکے لگ چکے ہیں اب تک. اور انہیں جو اس وقت آج جو میں ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ابھی ابھی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی مرکزی جنرل سیکرٹری چکم دے رؤوف حسن صاحب پر حملے کے مقدمہ اس وقت درج کر لیا گیا ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ نامعلوم لوگوں پر درج کر لیا گیا ہے، جو خسرے ہے اس پر درج کر لیا گیا ہے. مقصد تانا اپارہ میں رؤوف حسن کی مدیت سے درج کر لیا گیا ہے. مقدمے میں 4 نامعلوم خواجہ سراؤں کو نامزد کر لیا گیا ہے. یعنی یہ خواجہ سرا اتنی طاقتور ہو چکے ہیں اس ملک میں کہ اب پہلے تو انہوں نے پولیس پر حملہ کیا، ان کو ڈنڈے مار مار کر تنوں سے نکلوا دیا گیا. اور اب جو پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے اس کی ایک کارکن ایک لیڈر پر حملہ آور ہوئی اور ان کو بلیڈ کے ذریعے زخم کر دیا گیا ہے. تو یہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے، کیا اس کو اس طریقے سے وہ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں پیش کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ شاید یہی لوگ پہلے حکومت میں ہوں گے، اور جو حکومت میں اس وقت بیٹھے ہیں یہ سردار شہباز شریف حکومت، جو شہباز سرکار کی اس وقت حکومت ہے، اس وقت جو ملک میں جو فساد برپا کر دیا گیا ہے اس کا ذمہ وار صرف اور صرف شہباز شریف سرکار کی حکومت ہے. کیونکہ اس حکومت یا اس سے پہلے اگر حکومتوں میں دیکھا جائے، جو اس سے پہلے جو نگران حکومت تھی، ان میں بھی اس طرح کی پستائیت کا دور میں نے کبھی نہیں دیکھا. میرے تقریباً 25 سال اس ملک میں گزاری ہے، لیکن اس طریقے سے جو لوگوں کی سکون برباد کر دی گئی ہے، لوگوں کی گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. آپ اگر دیکھا جائے تو لوگ اپنی گھروں میں سکون کی سانس نہیں لے پا سکتی. اتنی گھٹن پیدا کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں خوف اور اس کی انتہا کر دی گئی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف ورکر کو چاہیے کہ اس خوف کی فضا کو ختم کرے. جس طرح یہ جج کھڑے ہو گئے جسٹس انصاف کے لیے، آپ نے ان کے ساتھ دینا ہے. اور جو ہماری جو جرنلسٹ صاحبان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں. یہ جو موجودہ جج صاحبان ہیں وہ انصاف اور آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور آئین اور قانون کی بالادستی اس ملک میں قائم کی جائے. تو یہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف اور حسن صاحب کی طرف سے ایک اہم اقدام اٹھا لیا گیا ہے، جو خواجہ سراؤں کی طرف سے اس پر حملہ کر لیا گیا ہے. نجی ٹی وی چینل سے پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد پارکنگ کی طرف جا رہا تھا. متن کا مقصد یہی ہے کہ ایک شخص جو بظاہر خواجہ سرا معلوم ہوتا ہے نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت روک کر حملہ کیا گیا. اس کے دیگر 3 ساتھی بھی آ گئے جنہوں نے مجھے پر تیز دار آلے سے حملہ کر دیا. ملزمان میری گردن پر حملہ کر رہے تھے کہ اسی دوران چہرے پر شیرک کے قریب تیز دار آلہ لگ گیا. ملزمان مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے رہے تھے. ملزمان نے 2 دن پہلے ایک نجی چینل کے آفس میں مجھے روک کر حملہ کیا تھا. کسی ذاتی دشمنی نہیں ہے. پی ٹی آئی ترجمان ہوں، قانون کارروائی کی جائے گی.
انہوں نے کہا کہ میری کسی کے ساتھ ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف پی ٹی آئی کا ترجمان ہوں، اسی وجہ سے یہ لوگ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اب سے 2 دن پہلے میں ایک اور نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کر رہا تھا، جب میں اسی چینل سے نکلا تو یہ بندی اسی وقت بھی وہاں پر موجود تھی اور مجھے پیچھا کرتے کرتے، لیکن اللہ نے مجھے اسے اس دن بچا لیا، لیکن آج انہیں مجھے عین وقت پر گرفتار کر لیا گیا اور مجھ پر جو میرے شہر کے اس کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ایرانی صدر رئیس کی تعزیت کے لیے ایرانی سفارتخانے امید احمد وفد کی پاکستان میں موجودہ ایرانی سفیر سے ملاقات، ایرانی صدر سعید رئیسی کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ صدر رئیسی کی شہادت سے اسلامی دنیا کا بہت نقصان ہوا ہے، المناک حادثے پر بہت افسوس ہے۔ صدر رئیسی کی حالیہ دورہ پاکستان کو قدر نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم فلسطین کے مسئلے پر ایرانی صدر کی بہادری اور دلیری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پوری پاکستان قوم اس وقت میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے، ان کے خاندان کے لیے صبر کی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ پی ٹی آئی اسد قیصر نے تحریک تحفظ آئین پاکستان زیر اہتمام ڈاکٹرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کوئی معاشرے آئین کی حکمرانی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ چند افراد آئینی حدود کو پار کر رہے ہیں، کسی بھی آئینی حدود پامال کرنے نہیں دیں گے۔ عہدہ چھوٹے ہوتے ہیں، مقصد اہم ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رکھ لیا ہے۔ میڈیا پر اب پابندیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے قومی اسمبلی میں آپ پنجاب قومی بلائے جا رہے میڈیا کا گلا دبانے کے لیے اس قسم کی بل لائی ہوئی جا رہی ہے۔ میڈیا کو گلا دبانے کے لیے جو بل لائی جا رہی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، آج عدالت کیس میں تریان کیس خارج ہو گئے ہیں۔ ہم پر جتنے کیسز بنائے گئے، لیکن پی ٹی آئی لندن نہیں جانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو حال اچکزئی صاحب اور ہم گئے تھے، فیصل آباد میں ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں کراچی اور لاہور میں جلسہ نہیں کرانا دیا گیا۔ یہ اسد قیصر نے کہا ہے کہ ہمیں پنجاب میں جلسہ نہیں کرانے دیا گیا، اس کے ساتھ فیصل آباد میں جلسہ نہیں کرانے دیا گیا، لاہور میں جلسہ نہیں کرانے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 جون کو ہم اسلام آباد میں جلسہ کرانے والے ہیں، اور اگر یہ حکومت ہماری اس نے یہ شیڈول بھی جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 8 تاریخ کو اسلام آباد میں بڑا جلسہ کریں گے، ہم تمام قانونی راستے اپنائیں گے، لیکن جلسہ ہر صورت کریں گے۔ ہم حامد رضا کے صاحب سے کہتا ہوں کہ فیصل آباد میں ہمیں جلسہ کرنا ہے، دیکھتے ہیں کون ہمیں روکتا ہے، دیکھتے ہیں اس حد تک ہمیں نہ لے کر جائے، ہماری آئینی اور قانونی حق ہے۔ 2-3 دنوں میں پوری ملک میں جلسہ کا شیڈول جاری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے ہمیں ہدایات ہے، اسی لیے ہم جلسی جلوس نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارا اسد قیصر صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے آئینی اور قانونی حق ہے، اگر ہمیں اس پر مجبور کر دیا گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم زور زبردستی نکلیں گے اور ہمارا جی چاہیں گے، جہاں چاہیں گے وہاں ہم جلسے جلوس بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تھریٹس ہے، ان خطرات لائق ہے، اور اب اگر آپ دیکھا جائے تو دوسری جو پارٹی ہے وہ مسلسل اپنی جلسے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ بغض اور کینہ کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اسد قیصر نے کہا کہ 8 جون کو ہم نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے حامد رضا صاحب کو کہا ہے کہ جو بھی ہو جائے اسی جلسے کو ہم نے کامیاب کرنا ہے، اور جو پنجاب کی جس وقت جو مریم صاحب بیٹھی ہوئی ہے، وہ چاہے جتنی بھی زور لگائے، جتنی بھی وہ اپنی ہتھ کنڈے استعمال کرے، چاہے جس کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جس وقت ہمیں ایک تھوڑا سا بھی اشارہ دی جائے تو پھر اسی دن دیکھنا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ اور پنجاب کی حکومت کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ 8 جون کا جلسہ ہر صورت ہوگا، اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے پوری پاکستان کو دعوت دی گئی ہے۔ آج جو کچھ ہوتا رہا پاکستان تحریک انصاف کی، کل جو
سیاہ دین تھا، رؤوف حسن صاحب پر حملہ کر لیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی روایت ڈالی گئی ہے جو پاکستان میں میرے خیال میں پھر آئندہ کوئی حکمران، کوئی سیاستدان، کوئی لائر، کوئی جو اینکر، کوئی جرنلسٹ محفوظ نہیں رہے گا اگر اس طرح کی اقدامات کی گئی، اور اگر اس اقدامات یہ جو کل بزدلی کی کارروائی کی گئی اگر اس نے نہیں روکا گیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا پاکستان کے لیے، اور خاص طور پر جو پارلیمنٹیرین ہے ان کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویلاگ اچھی لگی اور ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔